السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اضافی مطالعے کا تیسرا افسانہ ڈاکو طے کریں گے، جس کو میم ناگ صاحب نے لکھا ہے۔ اس کی سرگرمیاں ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مختصراً بیان کیجئے۔ اس میں پہلی سرگرمی دی گئی ہے، میم ناگ کا اصل نام لکھیے۔ تو میم ناگ کا اصل نام سید مختار ہے، آپ اس طرح جواب لکھیں گے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، میم ناگ کی کتابوں کے نام لکھیے۔ تو 3 کتابوں کے نام آپ کو لکھنے ہیں جو افسانوی مجموعے ہیں ان کے۔ ایک تو یہی نام ڈاکو طے کریں گے، دوسری کتاب کا نام ہے غلط پتہ، اور تیسری کتاب چوتھی سیٹ کا مسافر۔ اس طرح آپ یہ 3 کتابوں کے نام لکھیں گے۔ اس کے بعد سبق کی مدد سے وضاحت کرنا ہے آپ کو۔ چند جملے دیے گئے ہیں سبق سے، ان کی وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلا جملہ دیا گیا ہے، کانپور اور ناگپور میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ تو آپ اس کی وضاحت اس طرح کریں گے کہ مندرجہ آپ لکھیں گے کہ مذکورہ جملہ ہماری درسی کتاب کے سبق ڈاکو طے کریں گے سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف میم ناگ ہیں۔ یہ حوالہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ وضاحت کریں گے کہ اس میں مصنف نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ٹرین کو ملک سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر گویا ملک کے باشندے ہیں، اور ڈاکو وہ لیڈر جو ملک کو زوال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح لکھیں گے کہ اس میں مصنف نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمام مسافر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو کوئی مسافر کانپور کا ذکر کرتا ہے اور کوئی ناگپور کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب آپس میں بات ہوتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو کوئی کانپور کہتا ہے، تو کہنے والا دوسرا مسافر کہتا ہے کہ کانپور اور ناگپور میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، یعنی کانپور اور ناگپور بہت زیادہ دور نہیں ہے، جس طرح سے کان اور ناک یہ بہت قریب ہیں، اسی طرح سے کانپور اور ناگپور میں بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اب ترقی کی وجہ سے ٹرین بہت جلد چند گھنٹوں میں کانپور سے ناگپور پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد ٹرین 24 گھنٹہ لیٹ ہے، کل کی ٹرین آج لگی ہے۔ تو آپ اس کی وضاحت میں بھی پہلے حوالہ دیں گے، جو پہلے ہم نے پہلے جملے کے شروع میں حوالہ دیا تھا کہ مذکورہ جملہ اضافی مطالعے کا تیسرا سبق ڈاکو طے کریں گے سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف سید مختار ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے ہمارے ملک کی بگڑتی صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ٹرین 24 گھنٹہ لیٹ ہے، آپس میں مسافر گفتگو کر رہے ہیں، اور ٹرین بظاہر وقت پر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ 24 گھنٹہ لیٹ ہے۔ کل کی ٹرین آج لگی ہے، اور مسافروں کو زیادہ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ملک دوسرے طرف ترقی یافتہ ممالک سے آج بھی ترقی کے معاملے میں پیچھے چل رہا ہے، جس میں ایک ٹرین کا معاملہ بھی ہے، جو یعنی ہمارے یہاں پر اکثر ٹرینیں لیٹ چلتی ہیں، اس کا بھی ایک تذکرہ ہو گیا، اور ٹرین سے چونکہ انہوں نے ملک مراد دیا ہے، تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے ہے۔ اس طرح آپ اسی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ دیا، سرپٹ بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے مناظر دیکھنے لگتا ہوں۔ مصنف اس میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ ٹرین میں سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد وہ جب مسافروں کی باتوں سے اکتا جاتا،
تو وہ ٹرین سے سر پر بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے مناظر دیکھنے لگتا ہے، یعنی ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ اور ٹرین جب دوڑتی ہے تو مناظر نظروں کے سامنے آتے ہیں اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، گویا وہ ماضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ بھاگتی ٹرین سے ان مناظر کو دیکھتا ہے جو اب دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئیں گے، وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر چوتھا جملہ دیا، بھوننے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ بھنایا ہے جی۔ تو اس جملے میں مصنف نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی مسافر آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک ڈاکو آ جاتے ہیں اور وہ بندوق کی نال پر تمام مسافروں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا اور سب ہمارے سامان ہمارے حوالے کر دو ورنہ سب کو بھون دیا جائے گا۔ تو اس پر مصنف نے چوٹ کی ہے اور کہا ہے کہ بھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بھنا ہے، مطلب سب کچھ تیار ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ سیاستداں، ملک کے وہ لیڈر جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، اور عوام بھی اپنا سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی پر چوٹ کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ بھئی بھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بھنایا ہے، آپ کو زیادہ کوئی مزاحمت کرنے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سب کچھ آسانی سے مل جائے گا۔ گویا ملک کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور عوام بھی بے بس ہے، اور گویا بندوق کی نال پر ان کی منزل بھی طے کی جا رہی ہے اور ان کے تمام اسباب پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ پانچواں سوال دیا، ڈاکوؤں نے بندوق کی نال پر ہماری منزل طے کر دی۔ تو پھر آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ڈاکو ٹرین میں آ جاتے ہیں تو مسافر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ ڈاکوؤں نے بندوق کی نال دکھا کر ہماری منزل طے کر دی اور بتا دیا ہے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ گویا اس میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نیتا یا وہ لیڈر کہ جو اپنے مفاد کے لیے ملک کو جس طرف چاہتے ہیں، عوام کو جس طرف چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، اور گویا وہی ان کی منزل ہوتی ہے، گویا وہی ان کا راستہ ہوتا ہے، اور گویا وہ اسی کو ترقی سمجھتے ہیں، اور وہ لیڈروں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد صحیح لفظوں کا انتخاب کر کے آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے۔ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے، گھر آئے گا۔ یہ بے سمتی آخر کس منزل پر ختم ہوگی، منزل آئے گا۔ دھیرے دھیرے یادوں کا اوپلا سلگ رہا ہے، وہی لکھیں گے ہمارے نصیب۔ اور پانچواں، جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ اس طرح آپ اس کو مکمل کیجئے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔